السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی جناب، تو آج ہم حاضر ہیں جانے ادا کی ایپیسوڈ 21 کے ساتھ۔ بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ایپیسوڈ کے جانب۔ آپ اسے سنیں اور سن کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جانے ادا از قلم لائبہ ناصر، قسط نمبر 21۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس وقت گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت اختر شیروانی آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لان کے پچھلے جانب آ گئی تھی۔ عشق پیچا کی بیل لان کے دیوار سے دور تک چمٹی ہوئی تھی۔ اس کے پھولوں پر شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ وہ انجیکشن ہاتھوں میں لیے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتی، غور سے درخت کو دیکھ رہی تھی جو دیوار سے چمٹی دیوار کے تمام تر داغ، تمام تر بدصورتی کو اپنی خوبصورت بیل تلے ڈھانپ لیا تھا۔ نو، اس کی نگاہوں کے سامنے بے ساختہ نو ارسلان کا عکس لہرایا تھا۔ اس نے بھی تو اس کے داغدار وجود کو اسی طرح اپنے شاندار وجود سے ڈھانپ لیا تھا۔ انجیکشن بازو میں پیوست کرتے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گال بھگو رہے تھے۔ عذورا، عذورا، ویئر آر یو لیڈی؟ عذورا، اسٹاپ اٹ ہنی، کہاں ہیں آپ؟ نو کی آواز پر اس نے سہم کر ارد گرد دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی یا انجیکشن چھپاتی، وہ اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ عذو، اس کے ہاتھ میں موجود انجیکشن دیکھ کر اس کے باقی الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے قریب آیا۔ اس کے میسیجز کے رپلائی نہ کرنے پر وہ اپنی میٹنگ کینسل کر کے آیا تھا۔ دوپہر سے وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا اور اب شام ہو چلی تھی، اس لیے اب جلدی آئی تھی۔ اس کی جانب دیکھتے اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ اسے کلائی سے تھام کر اندر کی جانب بڑھا جو بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چلتی چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ گہری سانس لے کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو ناخن سے ہتھیلی کو کھرچ ڈالنے کا ارادہ کیے ناخن گاڑے کھڑی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ سے انجیکشن لے کر پھینکا تھا۔ کچھ رہتا ہے یا سب لے لیا؟ بازو سے آستین اوپر کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ آنسو پیتی نفی میں گردن ہلاتی کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی لیکن پھر بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ میں نہیں لیتی تو مر جاتی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اسے صفائی کیوں دے رہی ہے، لیکن اس کی آنکھوں کی بے اعتباری اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں لیکن وہ اسے بتانا چاہتی تھی، میں نہیں لوں تو جسم کھینچتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ اور یہ لے کر پل پل، دھیرے دھیرے مجھے کن چھری سے ذبح کرتی ہیں آپ، وہ سرد انداز میں بولا تھا۔ نظریں بازو سے بہتے خون کی لکیر پر ٹکی تھی۔ پلیز، میں کم لوں گی۔ اس کے ہاتھ سے پاؤڈر لینے کی کوشش کرتی وہ حواس کھو رہی تھی۔ اس نے اسے جتایا نہیں تھا لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے اچانک پیسوں کی ضرورت کیوں آ پڑی، کیوں وہ انآزادی اپنی عزت نفس مجروح کرتی اس کے سامنے آئی تھی۔ عذورا، میری طرف دیکھیں، آپ بس مجھے دیکھیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا میری جان، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ محبت بھرے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ نہیں، دے دو، پلیز دے دو نا، بس آج۔ وہ بے چین سی ہوتی اس کے بیگ سے مزید پاؤڈر کی شکل کے پیکٹس نکال رہی تھی۔ نو نے تیر کی سی تیزی سے اس کے ہاتھوں سے وہ بھی چمٹا۔ پلیز دے دو، دیکھو میری سانس رک رہی ہے۔ وہ بول ہی نہیں رہی تھی، اس کی سانسیں واقعی تھمتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ عذورا، وہ تیز آواز میں بولا تھا۔ وہ متوحش نگاہوں سے اسے تکتی بلک رہی تھی۔ نو بے بسی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عذورا، آپ مجھے دیکھیں نا میری جان، اور کچھ یاد نہیں رکھیں۔ نرمی سے اس کی آنکھوں کو چومتے اس نے یقین دلایا۔ لمحوں میں فیصلہ کر گیا تھا۔ آپ کے پاس رہنا ہے، اس نے یہ دیا تھا، اب آپ نہیں دیتے تو مجھے خود لینا پڑا۔ وہ اس کے سینے سے لگی روتی ہوئی بے رفت سے جملے ادا کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے یہاں، صرف عزو ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ جانتی ہیں نا میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کو۔ اسے پرسکون کرتا وہ سرگوشی کی سی آواز میں بول رہا تھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی پرسکون ہونے لگی۔ عزو آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے حواس کھونے سے پہلے آخری جملے سے نور سلان کے اندر تک سکون سرایت کر گیا تھا۔ بکھرتی رات اپنے فسوخیز لمحوں میں ریشمی رشتے کی لو دیتی تمام ہوئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے دھنک رنگوں کی چادر اوڑھ کر کچھ دلنشین لمحے اس کے حوالے کیے بے سست سو رہی تھی۔ نشے کی طلب میں اس کے بے جان ہوتے وجود کو نور ارسلان نے کس طرح پرسکون کیا تھا۔ شب وصال قطرہ قطرہ خاموشی سے برس کر گزر گئی تھی۔ وہ گلاب زادی پورے استحقاق سے اس کے پہلو میں اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ کسی جادوئی شے کے مانند اسے تکتا سحر زدہ سا تھا۔ وہ سحرزادی اپنے حسن سے اسے محصور کیے بے خبر پڑی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کی بند آنکھوں کو لبوں سے چھوا۔
بھوری مائل رنگت لیے وہ خمار خانہ جن میں پور ڈوب کر بھی وہ سیر نہیں ہو سکتا تھا۔ مائی لیڈی، پھولے گالوں سے اس نے گال میس کرتا وہ مخمون لہجے میں بولا تھا۔ اس کے ہر نقش پر مہر محبت ثبت کرتا وہ پورے دل سے مسکرایا۔ اس نے کسمکا کر آنکھیں ذرا کی پلکیں وا کی تھیں۔ نیند کے گلابی ڈورے، بھوری نین، نور ارسلان کو سنہری حسین صبح کا سب سے خوبصورت منظر لگے تھے۔ صبح بخیر اہلیہ جانم۔ بھیگے نین لبوں سے چھوتے دلکش مسکراہٹ پر لیے وہ اسے تک رہا تھا۔ وہ نظریں چراتی دور ہوئی تھی۔ سارا منظر واضح ہوتے چہرے پر دھنک رنگ پھیل گئے تھے۔ نور ارسلان کی نگاہوں کے ساتھ دل نے بھی اعتراف کیا تھا، رنگوں کا اس قدر حسین امتزاج میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ان رنگوں کے آگے تو تتلیوں کے رنگ بھی مدھم ہیں۔ اس کے چہرے پر بکھرے دھنک رنگ اس کی خماری میں اضافہ کر رہے تھے۔ شہرزادی کے لب مسکائے تھے، دائیں گال پر دھیما سا بھور بھی ساتھ مسکرایا تھا۔ نوح کے دل نے شدت سے خواہش کی، لہو میں دوڑتی خواہش پر لبیک کہتے اس نے نرمی سے گال پر لب رکھے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ خود میں سمٹتی کمزور لہجے میں بولی تھی۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ یہ شخص مسکراتا بھی کنجوسی سے ہے۔ کیوں لیڈی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا اس کے خادم سے؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے بولتا اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں حواس میں نہیں تھی، آپ پورے نین بھیگ کر قیامت خیز منظر پیش کر رہے تھے۔ آپ کے حواس درست کرنے کے لیے ہی تو یہ اقدام اٹھائے ہیں۔ اس کے لہجے کے ساتھ گرفت میں بھی سختی در آئی۔ اس کی بات پر عزورہ نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ اس کی جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی گئی تھی، وہ خاموش ہی رہا۔ جو کچھ ہوا وہ غلط نہیں ہے، آپ جانتی ہیں۔ آپ کی اجازت کے بغیر ہوا، اس کی وجہ سے آپ بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ مجھے نہیں لگتا مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ وہ سنجیدگی سے اس کے جانب دیکھتا ہوا بولا، انداز ہمیشہ کی طرح تحکم بھرا، انداز وہی ازلی استحقاق لیے۔ وہ لب کاٹتی نیر بہا رہی تھی۔ مجھ سے خفا نہیں ہو، میں کوشش کروں گی اب نہ لوں، کچھ بھی ہو جائے، مجھے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، پلیز اب سے نہیں لوں گی میں، سچ میں۔ اس کے سینے سے لگی سسکتی ہوئی اسے یقین دہانی کرواتی حیران کر گئی تھی۔ وہ متحیر نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ تو کیا وہ اس قدر اہم ہو گیا تھا اس کے لیے کہ وہ تکلیف برداشت کرنے پر تیار تھی؟ اس نے سختی سے اسے خود میں بھیجا۔ محبت لمس میں ڈھل کر اس کے وجود کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئی تھی۔ میں آپ کی ہر تکلیف دور کر دوں گا عزورہ، لیکن اس طرح آپ مجھے کرب میں مبتلا کرتی ہیں۔ اس کے بالوں پر لب رکھے وہ بے بسی سے بولا تھا۔ فجر کی اذان کی آواز پر وہ نرمی سے اسے دور کرتا اٹھ بیٹھا۔ عزورہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، اس نے کبھی اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ حیران سی سوال کر رہی تھی۔ نوح نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میرا مطلب ہے میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں، اس لیے۔ اس نے خود ہی بات بنائی تھی۔ بہت گلے ہیں میرے اللہ سے، بہت شکوے ہیں، میری نظر میں سب بجا ہیں، لیکن پھر بھی میں کبھی اس سے رشتہ نہیں توڑا۔ ٹوٹی پھوٹی نماز کے ذریعے کمزور سا رشتہ ہی صحیح لیکن موجود ہے۔ اس کے لبوں پر کرب زدہ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ فریش ہو جائیں، آپ بھی پڑھ لیں۔ میں نہیں پڑھتی نو، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ رکی نہیں تھی، باتھ روم میں بند ہو چکی تھی۔ اندر نہ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی۔ تو کیا اس کا کوئی رشتہ نہیں رہا تھا اللہ سے؟ یہ سوچ کر ہی دل بند ہو رہا تھا، سانسیں تنگ ہو رہی تھی۔ یہ تو اپنی ذات پر ظلم تھا، ہاں ظلم ہی تھا۔ وہ بھیگا وجود لیے باہر آئی تو وہ جائے نماز پر شاید اس کے ہی انتظار میں کھڑا تھا۔ ہزار شکوے کے باوجود بھی میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے رخ نہیں پھیر سکتا۔ اپنا رشتہ اس سے ختم نہیں کریں عزورہ، ایک کمزور سی ہی صحیح دوڑ ضرور اس کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے اور آپ کے درمیان۔ سماعت میں اترتی اس کی آواز پر وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ کچھ دیر میں وضو کر کے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ مجھے پڑھنا نہیں آتا، وہ سر جھکائے کسی معصوم بچے کی طرح بولی تھی جو راستہ بھٹک گیا ہو۔ مجھے بھی نہیں آتا، لیکن ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی وہ قبول کر لیتا ہے، اس نے اطمینان سے کہا، وہی پرسکون لہجہ جو اس کا خاصہ تھا۔ وہ آج سمجھ پائی تھی کہ نوح ارسلان کے چہرے پر کس چیز کا اطمینان جھلکتا تھا۔ اس نے کبھی اللہ سے رشتہ ختم نہیں کیا تھا، پھر کیوں کر وہ پرسکون نہیں ہوتا؟ فاصلہ ہمارا اللہ سے ہے، اللہ کا ہم سے نہیں عزورہ۔ وہ تو 7 آسمانوں کے پردے سے بھی جو کچھ دیکھ لیتا ہے، جو ساتھ چلتا انسان نہیں دیکھ پاتا۔ جسے ہم میلوں کی دور سمجھ رہے ہیں، وہ تو بس ہماری ایک پکار کی دوری پر ہے۔
اس نے جیسے قائل کر لیا تھا اسے، وہ قائل ہو گئی تھی۔ 6 سال بعد وہ آج ایک بار پھر اللہ کے حضور کھڑی تھی، اس کی امامت میں، اس کے لفظ لفظ کو دہراتی اس کے پیچھے پڑ رہی تھی۔ اس کی آواز کا سحر تھا کہ ان الفاظ کی تاثیر اس کے رگ رگ میں کوئی روشنی بکھرتی چلی گئی، ہر ایک منظر نکھرتا چلا گیا۔ وہ اب آیات پڑھ رہا تھا، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 18۔ اس کی آنکھیں ساکھ تھیں، لب خشک اور گالوں پر سالوں کی دھکن اتر آئی تھی۔ اس کا نحیف ہوتا ہر لفظ کے ساتھ ہچکولے کھا رہا تھا۔ اتنے سال وہ کیسے دور رہی تھی اللہ سے؟ اس نے کیوں وہ ڈور نہیں تھامی جس کی دستک کتنے ہی لوگوں نے دی تھی، دارم نے، عمل نے، لیکن اثر انداز نور ارسلان کے الفاظ ہوئے تھے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہتا تھا، وہ اس کے روح سے جڑی تھی۔ جانتی ہیں ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ اس نے دعا نہیں کی تھی، نماز کے بعد اس کی جانب دیکھتا نرم انداز میں بولا۔ اس نے بے خیالی میں نفی میں گردن ہلائی۔ اس نے ایک بار پھر وہ آیات پڑھی۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر اللہ تمہیں کوئی چیز تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ اطمینان سے معنی پڑھ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بھاری سیل دل سے کسی نے ہٹا دی ہو۔ اس کی ساکن آنکھوں نے زندگی کی حرارت ہوئی تھی، لبوں پر زندگی کی رمق لوٹ آئی تھی۔ تکلیف وہ دیتا ہے تو تکلیف دور کرنے والا بھی تو وہی ہے۔ تکلیف میں پکارا ہی نہیں اسے، وہی تو ہے مشکل کشا۔ تکلیف دیتا ہے تو ساتھ خیر بھی دیتا ہے۔ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ گانوں پر آنسو تواتر سے گر رہے تھے، تشکر کے آنسو تھے۔ نور نے اسے روکا نہیں تھا، وہ خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ جس کے سامنے وہ رو رہی تھی وہ خوب جانتا تھا اس کی تکلیف دور کرنا۔ وہ واپس آیا تو وہ ہنوز اسی طرح بیٹھی تھی۔ بس کریں لیڈی، اس کے آنسو انگلی کے پوروں پر چنتا وہ نرمی سے بولا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر سر ٹکائے سے سکنے لگی۔ آنکھوں سے بہتا نمکین پانی محبت سے صاف کر کے اس نے اسے حصار میں لیا تھا۔ بھیگی پلکوں پر لب رکھے وہ جانے کتنی ہی دیر کھڑا رہا تھا۔ اس کے سر سے نرمی سے دوپٹہ اتار دیا گیا۔ اس کا نم نم سا وجود، اس کے وجود سے اٹھتی اس کی خوشبو اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ اس کے بالوں سے اٹھتی شیمپو اور کنڈیشنر کی خوشبو سانسوں کے ذریعے اندر اتار رہا تھا۔ آپ کے وجود کی خوشبو، آپ کی یہ آنکھیں نور ارسلان کا نشہ ہے لیڈی۔ بھیگے بالوں کو ہاتھوں میں لپیٹے، اس کی آنکھوں کو لبوں سے چھوتا، وہ مخمور نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ حیا کی تمازت لیے گلابی گالوں پر پلکوں کا اٹھتا گرتا رقص مقابل کو محفوظ کر رہا تھا۔ نو، وہ بمشکل بولی۔ اس شخص کی نگاہیں بھی جسم سے روح کھینچ لیتی تھیں۔ اپنے لیے اس کی محبت کی شدت کا اندازہ کرنے کے بعد نگاہ اٹھانا دوبھر ہو رہا تھا۔ آپ بہت حسین ہیں۔ الفاظ بہت سادہ تھے لیکن مقابل کا لہجہ، اس کا انداز اس کے وجود میں خفیف سی لرزش طاری کر گیا تھا۔ اتنی کنفیوز آپ اس وقت تو نہیں ہوتی جب میری محبوبہ کے خلاف تہذیب کاری کر رہی تھی؟ وہ اطمینان سے بولتا گال کے ابھرتے گڑھے پر لب رکھ گیا۔ اس کا شدت بھرا لمس اس کی رہی سہی آواز بھی حلق میں دبا گیا تھا۔ یہ آپ کے لیے، آپ کہنے گی تو اچھا لگے گا مجھے۔ سونے کی باریک چوڑیاں اس کے جانب بڑھاتے، اس کی آنکھوں میں انجانا سا کرب تھا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ آگے کیے۔ گلابی کلائی میں وہ چوڑیاں سچ سی گئیں۔ یہ میری ماما کی ہیں۔ اس کی کلائی پر ابھری نیلی نفس پر لبوں سے چھوتا، وہ جیسے اسے بتا رہا تھا۔ ماما کے نام پر ہمیشہ اس کے انداز میں کرب سمٹ جاتا تھا۔ آپ کی ماما کی دیت کیسے ہوئی نو؟ اس کے لبوں سے بے اختیاری میں پسلا تھا۔ اس کے لب یکدم بینچ گئے۔ ریسٹ کر لیں کچھ دیر، پھر وکیل کے پاس جانا ہے، سنجیدگی سے کہتا وہ غلاف میں لپٹی کوئی کتاب لے کر اس سے کچھ دور بیٹھ گیا تھا۔ وہ بہت دھیمی آواز میں پڑھ رہا تھا، مدر آواز بہتے پانی کے سروں سی محسوس ہو رہی تھی۔ عذورا کے دل نے اعتراف کیا تھا، اس نے اتنی خوبصورت آواز کبھی نہیں سنی۔ آپ مجھے بھی سکھا دیں گے یہ پڑھنا؟ اس نے سرامگی کی سی کیفیت میں پوچھا تھا۔ نو نے متحیر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ قرآن سیکھنا چاہتی ہیں؟ اس نے سادہ سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی اس کے نزدیک آ بیٹھی۔ اللہ سے رشتہ بنانا چاہتی ہوں، ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح۔ اس کی آواز نو تک بھی بمشکل ہی پہنچی تھی۔ مضبوط وہ خود بنا دے گا۔ وہ اس کی سرگوشی میں کہیں بات بھی سن چکا تھا۔ وہ خاموشی سے چند پل اسے تکتی رہی، اس کے نزدیک آ کر اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔
اس نے خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا، پھر جھک کر نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ مائی لیڈی۔ اس کے یہ الفاظ عذورا کو اپنے ہر مرض کا دوا معلوم ہو رہے تھے۔ تفاخر سے اسے اپنی کہہ کر پکارتا تھا۔ میم باہر نور سر اور ان کی مسز آئے ہیں۔ وہ فائل پر جھکی سامنے بیٹھی لڑکی کو کچھ اہم پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کروا رہی تھی۔ انٹرکام پر موجود لڑکی کے پیغام سن کر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ بھیجے انہیں اندر بھیجنے کی ہدایت کرنے کے بعد اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کو جانے کا کہا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے جب نور کے ساتھ عذورا اندر داخل ہوئی۔ آ جاؤ، تم نے تو اس دن کے بعد ادھر کا رستہ ہی نہیں یاد رکھا، میں منتظر تھی۔ عذورا کی جانب مسکرا کر دیکھتی وہ دوستانہ انداز میں بول رہی تھی۔ نور نے غیر محسوس انداز میں عذورا کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کی۔ عذورا نے نگاہیں پھیر کر اسے دیکھا۔ جتنا لاپرواہ وہ دکھتا تھا اتنا تھا نہیں۔ ایک عجب سے تحفظ کا احساس تھا اس کے ساتھ۔ بیٹھو۔ لیلا نے سامنے موجود چیئرز پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے خود بیٹھنے سے پہلے عذورا کے لیے چیئر پیچھے کی تھی۔ یہ آج کے دن دوسرا جھٹکا تھا جو نور ارسلان اپنے اصلی اطمینان سے اسے دے رہا تھا۔ لیلا نے لبوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عذورا کچھ حیران سی بیٹھ گئی۔ آپ کے ساتھ ایک وکیل ہوتی ہیں لیلا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے وہ اور سگریٹ سلگا کر بولا۔ لیلا کو وہ آنٹی بولنے کی زحمت کم ہی کرتا تھا۔ وکیل سے خیریت ہے؟ جی خیریت ہی ہے، مجھے کیس فائل کرنی ہے شہباز ضمیر پر، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں میرا وکیل اپنا ہوم ورک پورا کر لے۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتا وہ اطمینان سے بول رہا تھا۔ عذورا بری طرح کھانس رہی تھی۔ کھانسنے کی وجہ سے اس کا چہرہ پوری طرح سرخ ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی وجہ سگریٹ کا دھواں ہرگز نہیں ہے۔ شہباز ضمیر؟ لیلا کی سرسراتی آواز سرگوشی کی صورت نکلی تھی۔ تو کیا وقت آ گیا تھا رحمان شاہ اور شہباز ضمیر جیسے درندوں کا سامنا کھل کر کرنے کا؟ نور شہباز ضمیر رحمان شاہ کا خاص آدمی رہ چکا ہے، مذہبی سیاسی پارٹیز کا اہم کارکن شہباز ضمیر۔ اس نے جیسے اسے حالات کا اندازہ کروانا چاہا۔ ایک کیس وہ آلریڈی لڑ رہے تھے رحمان شاہ کے بیٹے کے خلاف۔ لیلا؟ اس کی آواز معمول سے کچھ زیادہ بلند تھی۔ عذورا سہم کر چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے گھر والا نرم انداز والا نور ہرگز نہیں لگا۔ وہ تو وہی مغرور شخص بن گیا تھا جو ایک کے بعد دوسری نگاہ کسی پر ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ لیلا البتہ اسی طرح اطمینان سے بیٹھی رہی تھی جیسے عادی ہو نور ارسلان کے اس رویے کی۔ روشان ارسلان اور عذورا نور ارسلان کا مجرم شہباز ضمیر 10 سال کسی مذہبی سیاسی پارٹی میں گزار لینے سے کیا اس کے گناہ ختم ہو گئے؟ 10 سال پہلے اور اب اس نے کیا کیا آپ بھی جانتی ہیں، اور میں بھی۔ وہی شہباز ضمیر جس نے پہلے میری ماں پر اور پھر میری بیوی پر ہاتھ ڈالا، نور ارسلان کی محبت پر ہاتھ ڈالا۔ اس کا مطلب سمجھ رہی ہیں آپ؟ اس کے سامنے جھکا، ایک ہاتھ سے سختی سے عذورا کی کلائی تھامے وہ لہو رنگ آنکھوں سے اسے تکتا پوچھ رہا تھا۔ عذورا پر؟ عذورا کے ساتھ؟ لیلا بے رفت سے جملے ادا کرتی اسے تک رہی تھی، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آج ہی میرے آفس بھیجیں اپنی وکیل کو، میں ہائر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں لیلا، نور ارسلان اپنی بیوی کے لیے ملک کا سب سے مہنگا وکیل بھی ہائر کر سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں مجھے خود سے زیادہ آپ پر بھروسہ ہے، اس لیے وکیل آپ بھیجیں گی۔ اس نے عذورا کا ہاتھ اب بھی تھاما ہوا تھا۔ وہ تکلیف سے لب بھیجیں اس کے ساتھ خاموش کھڑی تھی۔ لیلا نے اسے ایڈوکیٹ صبا طاہر کا نمبر دیا، جو ساتھ ہی پوری پروفائل بھی۔ یہ بات یاد رکھنا نور کہ رحمان شاہ کے بیٹے پر آلریڈی العنکبوت کی جانب سے کیس چل رہا ہے، ایک 6 سالہ بچی کے ریپ کا کیس۔ تمہاری کسی بھی ایکشن کی وجہ سے ادارہ کا نام بیچ میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ اس معصوم کو انصاف نہ ملنے کی ایک اور توجہ سامنے آ جائے گی۔ وہ عذورا کو ساتھ لیے کمرے سے نکل رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر گہری سانسیں بھرنے کے بعد اس نے اس کی جانب دیکھا جو خاصی سہمی ہوئی لگ رہی تھی، شاید اس کے انداز سے۔ پچھلے کچھ عرصے میں وہ اس کی ہر بچکانی حرکت پر اس کا ساتھ دے رہا تھا، آج اس کے انداز میں بدلاؤ سے خوفزدہ کر گیا تھا۔ واٹ ہیپن لیڈی، خوفزدہ کیوں ہے اتنی؟ تمام تر غصہ ضبط کرتے ہوئے اس کی جانب رخ پھیر کر بولا۔ آج کے دن کم از کم وہ اسے یوں سہمی ہوئی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ نظریں اس کے بھیجے لبوں سے پھسلتی اس کی کلائی پر پڑی۔ اس نے سرس سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی کلائی پر تازہ سگریٹ سے جلا نشان دیکھ کر اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیسے ہوا عذورا؟ احتیاط سے اس کا ہاتھ تھامے وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں سگریٹ تھی جس وقت آپ نے ہاتھ پکڑا۔ وہ جتاتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ اس کا ارادہ اسے شرمندہ کرنا ہی تھا، اور حیرت انگیز طور پر وہ شرمندہ ہو بھی گیا تھا۔ معاف کر دیں مجھے۔ نور ارسلان کے لبوں سے نکلنے والے اگلے جملے نے اسے ایک اور شدید جھٹکا دیا۔ وہ اس سے لا علمی میں ہوئے عمل کی معافی مانگ رہا تھا۔
کچھ نہیں ہے، زیادہ نہیں لگی، اس طرح کے زخم تو میں خود بھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے اس کے بھینجے لبوں پر نظر پڑتے ہی ٹھہر گئی۔ میرا مطلب ہے اس طرح کے زخم مجھے تکلیف نہیں دیتے۔ اس نے جلدی سے اپنی بات گویا کور کیا تھا۔ مجھے دیتے ہیں، مجھے آپ کا ہر زخم، ہر تکلیف، آپ کے وجود پر لگا ہر داغ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ پر آئنٹمنٹ لگاتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جو بھی تھا اس شخص کی اپنے لیے شدت وہ محسوس کر چکی تھی۔ مجھے دار کے پاس ہاسپٹل ڈراپ کر دیں، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ یہ رنگ آپ پر پیارا لگتا ہے۔ اس کی بات نظر انداز کرتا وہ بہت سلو میوزک گاڑی میں پلے کر کے اس کی جانب دیکھے بنا ہی بولا تھا۔ سنگر کی مدھر آواز میں گیت کے بول معنی خیز سی خاموشی میں بھی بھلے لگ رہے تھے۔ کون سا رنگ پہنا ہے میں نے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ آپ کے چہرے پر میری محبت کے سارے رنگ ہی حسین لگ رہے ہیں۔ نہ جانے اقرار کر رہا تھا یا مانگ رہا تھا، لیکن اسے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ ان رنگوں کو چھپانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی وہ مزید رنگوں سے نہا گئی تھی۔ نور ارسلان اس کے گلنار ہوتے روپ کو نگاہوں سے نہارتا، لبوں پر بے ساختہ آنے والی مسکراہٹ کوشش کے باوجود چھپا نہیں سکا تھا۔ کس کے انڈر تھا یہ پیشنٹ؟ چھوٹے بچوں کی نبض چیک کرتا وہ سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ وہ اپنے کام کو لے کر کس حد تک سیریس تھا اس کے ساتھ کام کرنے والا پورا اسٹاف جانتا تھا۔ میرے انڈر آبزرویشن تھا یہ پورا وارڈ دارم، رمشا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ دارم اصفہان خوش قسمت تھا، اپنی ذاتی زندگی کو پروفیشنل سے دور رکھنا خوب جانتا تھا، یا شاید عادی تھا اس تکلیف کا۔ لیکن وہ تو نہیں تھی، وہ تو اس صبح کے بعد سے ہی ایسی اپنی ذات میں الجھی تھی کہ نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اپنے سامنے اپنے منچاہے شخص کو کسی اور کی محبت میں تڑپتا دیکھنا آسان تو نہیں ہوتا نا۔ ڈاکٹر رمشا، اندازہ ہے آپ کو کتنی ہیوی ڈوز دی گئی ہے اس بچے کو؟ آپ کا پیشہ آپ کو اس لاپرواہی کی اجازت تو نہیں دیتا؟ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ رمشا سے اس طرح مخاطب ہوا تھا۔ آئی ایم سوری سر، ایک نگاہ آس پاس کھڑے اسٹاف پر ڈال کر وہ بھیگی الفاظ میں بولی تھی۔ آنکھیں تو آج یوں بھی بات بے بات بھیگ رہی تھیں۔ خیال رکھیں، تھوڑی سی لاپرواہی بڑے نقصان سے دوچار کر سکتی ہے، اسے ٹریٹ کریں، ہیوی ڈوز کی وجہ سے ہوش میں نہیں ہے یہ۔ وہ اس بچے کی جانب اشارہ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ خود کو کمپوز کرتی اس بچے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ پورے وارڈ کا راؤنڈ کرنے کے بعد ایک نظر رمشا پر ڈال کر وہ باہر نکل گیا۔ اسے بعد میں احساس ہوا کہ وہ سختی کر گیا ہے۔ وہ زری کی امپروومنٹ نوٹ کر رہا تھا جب وہ بھی کمرے میں آئی۔ زری کو چیک کر لیا تم نے؟ اس نے پرانے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ اپنے رویے پر وہ اچھا خاصا نادم تھا، لیکن ندامت کا اظہار کرنا دارم اصفہان کو کبھی نہیں آیا تھا۔ جی، وہ یک لفظی جواب دے کر جانے لگی۔ رمشا سنو یارا، وہ بے اختیار اسے پکار گیا۔ I'm sorry، اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے۔ وہ واقعی نادم تھا۔ میں عادی نہیں ہوں تمہارے اس لہجے، اس انداز کی دارم۔ وہ بری طرح رو پڑی۔ کچھ صبح کا غبار بھی تھا جو اب اس کی ذرا سی نرمی پر نکل رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ کب عادی تھی اس کے اس انداز کی؟ اس کا یہ انداز تو بس عمل کے ساتھ ہی روا ہوتا تھا، باقی سب کے لیے تو وہ ٹھنڈی چھاؤں جیسا تھا۔ I'm sorry، تم رو تو نہیں یار۔ جو بھی تھا اپنی وجہ سے اس کا رونا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ سوری نہیں کہو۔ آنسو صاف کرتی سوسو کرتی وہ کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ پھر کس طرح مداوا کروں تم ہی بتاؤ۔ اسے نارمل ہوتا دیکھ وہ بھی گہری سانس لے کر بولا۔ ڈنر، اس نے جلدی سے کہا تھا۔ خدا کا خوف کرو ڈاکٹر، روز لنچ بھی تم مجھ غریب کی جیب سے کرتی ہو۔ اس کے انداز میں اس سے مخاطب ہوتا وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اپنے راشن کا بل ذرا چیک کرنا، وہ اطمینان سے بولی۔ دارم کا کہا گونج اٹھا۔ وہ جانتا تھا اس کے راشن کا بل اکثر وہی پے کرتی تھی، اسے تو اندازہ بھی نہیں تھا گھرداری کا۔ صبح کی پہلی کرن آسمان پر کسی شرمیلی دلہن کی اوڑھنی کے مانند پھیل رہی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتے روشنی کمرے کی دیواروں پر سکون کے رنگ بکھیر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا سفید پردوں سے کھیلتی کمرے میں روشنی کی مانند پھیل رہی تھی۔ اس خوشبو سے اسے انسیت سی ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، کاٹن کے سادہ پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس، لمبے بال آبشار کی مانند اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ نظریں اپنی ہتھیلیوں پر جمائے نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ دروازہ بنا آہٹ کے کھلا۔ سفیان خاور بہت خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ سلونی سی یہ لڑکی اس کی دھڑکنوں میں بسنے لگی تھی۔ سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑتی اس کے سلونے روپ کو مزید دو آتشہ کر رہی تھی۔ عمل شہباز کو کسی سنگھار کی ضرورت نہیں تھی، اس کا سانولا سلونا سا روپ ہی سفیان خاور کو اس کا دیوانہ بنانے کے لیے کافی تھا۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور اس 1 ہفتے میں سفیان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ عمل شہباز بہت کم بولتی تھی۔
وہ ہنستی بھی بہت کم تھی، یا شاید اس کے ساتھ نہیں بولتی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے ہر صبح اسی ایک لمحے کا منتظر ہو۔ وہ اس خوبصورت صبح کا ہی ایک منظر لگ رہی تھی۔ ہوا کے دوش پر اڑتے اس کے بال دھوپ کی تمازت سے سنہرے ہو رہے تھے۔ دل نے بے ساختہ ان ریشمی زلفوں کی نرمی محسوس کرنے کی خواہش کی۔ دل کی آواز پر لبیک کہتے اس نے بہت نرمی سے اس کے بالوں کو چھوا۔ اس کے لمس پر وہ چونکتی اس کی جانب مڑی۔ اس کے بال اب بھی سفیان کے ہاتھوں میں تھے۔ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس نے کسی کیفیت میں اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتے لبوں سے لگایا تھا۔ سفیان، عمل نے دھیرے سے اسے پکارا۔ جی عمل۔ اس کی آواز میں وہی محبت، وہی نرمی تھی جو پچھلے ایک ہفتے سے اس کے ایک ایک انداز سے جھلک رہی تھی۔ وہ فطرتاً نرم خو تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کہا کچھ نہیں۔ کہے نا عمل۔ ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کرتے اپنے پہلو میں کھڑا کر گیا۔ آپ کی خاموشیاں اتنا کچھ کہہ جاتی ہیں کہ جی چاہتا ہے آپ کو کسی دریا کی روانی کی طرح سنوں، بنا رکے، بنا کچھ کہے، بس آپ کو سنتا رہوں۔ اس کے بالوں کی خوشبو وہ اب بھی بہت نزدیک سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے اسے ہی تک رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز عمل شہباز کو الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اسے یوں دیکھتا تھا جیسے اس کے ایک ایک نش کو آنکھوں سے چوم رہا ہو۔ عمل کا دل دھڑکا۔ آنکھوں کی نمی ایک بار پھر بات کرنے کو بےتاب ہوئی تھی۔ سفیان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں وہ منظر ہیں جنہیں دیکھ کر سفیان خاور کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو دیکھنے کی اور دیکھتے رہنے کی تشنگی میرے دل میں بڑھتی ہی جاتی ہے۔ عمل کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اتنی محبت، اس قدر چاہت، تو کیا اللہ نے اس کی قسمت میں اتنا مان، اتنی محبت رکھی تھی؟ اس قدر چاہنے والا، اتنا قدردان ہم سفر رکھا تھا۔ دل میں عجیب سا اطمینان اتر رہا تھا، جیسے اللہ نے اس کی خاموش دعاؤں کو ہنستے چہرے کے ساتھ لوٹا دیا ہو۔ اس نے بھیگتی آنکھوں سے سفیان کی جانب دیکھا۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ میری دعا ہے عمل کہ اللہ آپ کے لمس کو، آپ کی محبت کو عبادت بنا دے، تاکہ میں آپ کو چاہوں تو بھی ثواب ہو جائے۔ وہ اس کے لمحے میں دعا، عشق اور بندگی ایک ہی سانس میں سمٹ گئے تھے۔ سفیان خاور عمل شہباز کو دھیرے دھیرے فتح کر رہا تھا۔ العنکبوت آفس، اسلام آباد۔ شیشے کی دیواروں میں بند العنکبوت کی عمارت اس دن کچھ زیادہ ہی سنجیدہ محسوس ہو رہی تھی۔ اندر سفید حجاب میں ملبوس، نہایت نرم مگر پراعتماد لہجے میں بات کرتی لیلا جمال اپنے مخصوص انداز میں موجود تھی۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی خاموش تھی، پر ان کی آنکھیں وہ دہکتے انگارے جیسی لگ رہی تھیں۔ ویل چیئر پر بیٹھی، ہاتھوں میں کیس کی فائل دبا کر مکمل توجہ سے وکیلوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ بہت سے رپورٹرز، وکیل اور سوشل ورکرز اور میڈیا ٹیمیں اس ہال میں موجود تھیں۔ لیلا کی ویل چیئر کانفرنس ہال کے بیچ میں رکھی تھی۔ جمال اکبر ان کے دائیں جانب پہلی نشست پر بیٹھے تھے۔ یہ صرف ایک کیس نہیں ہے، یہ ایک 6 سال کی معصوم بچی کی بقا ہے، ایک ماں کے صبر اور اس پورے نظام عدل کے ضمیر کی آزمائش ہے۔ وہ بول رہی تھی، اس کی آواز میں ایک تڑپ تھی۔ وہ تڑپ صرف ایک عورت کی تڑپ نہیں تھی، وہ تڑپ ایک ماں کی تھی۔ لیلا جمال وہ عورت تھی جو خود صبر کے کئی امتحانات سے گزر چکی تھی۔ ہال کے اندر چاروں طرف فائلیں، لیپ ٹاپس اور چہرے پر گہری فکر سجی ہوئی تھی۔ ریمانڈ کی درخواست تو مسترد ہو گئی ہے، لیکن FIR کا ریکارڈ اور DNA ثبوت ہمارے حق میں مضبوط ہیں۔ یہ العنکبوت کی لیگل ڈائریکٹر آسما کی آواز تھی۔ لیلا نے ہاتھوں میں موجود فائل بند کی، اپنے مخصوص پرسکون انداز میں گویا ہوئی۔ یہی تو لیلا جمال کی خاصیت تھی، وہ اپنے اندر کا شور چھپانا خوب جانتی تھی۔ یہ صرف قانون کا مقدمہ نہیں، یہ معاشرتی ضمیر کا مقدمہ ہے۔ ایک 6 سالہ بچی کی چیخیں اس ملک کی عدالتوں تک نہیں، عرش خدا تک گئی ہوں گی، اور جو انصاف ہم یہاں نہ دے سکیں، اس کا حساب ہمیں وہاں دینا ہوگا جہاں استنسا نہیں چلتا۔ سب کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ رحمان شاہ کی طاقت مجھے خوفزدہ نہیں کرتی۔ وہ پارلیمنٹ کا رکن ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت کا نہیں، اور اس کا بیٹا، وہ کسی ماں کے جسم کو چیر کر انسانیت کو رون چکا ہے۔ مگر یاد رکھیں، العنکبوت صرف داد رسی کا ادارہ نہیں، یہ ایک انتقام ہے، خاموش کے خلاف، ظلم کے خلاف، قانون کے ان اندھوں کے خلاف جو صرف دولت پہ دیکھتے ہیں۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں ٹوٹے کانچ کی سی چبھن تھی۔ ماضی کے کئی جھروکے آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ اگلے ہی لمحے وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ میم، اگر عدالتی دباؤ بڑھے تو ہمیں بیک اپ پلان رکھنا ہوگا۔ سوال ایک جونیئر وکیل کی جانب سے آیا تھا۔ لیلا نے سر ہلایا۔ اگر عدالتیں بند ہو جائیں تو ہم سڑکوں پر مقدمہ لڑیں گے۔ اگر میڈیا بک جائے تو ہم اپنے الفاظ خود دیواروں پر لکھیں گے۔ جمال نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جانتے تھے لیلا بن کی بیوی نہیں تھی،
اس صدی کی تحریک بن چکی تھی۔ کیا آپ کو علم ہے PPC پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 376 کے تحت ریپ کا مجرم عمر قید یا موت کی سزا کا مستحق ہے، لیکن کیا انصاف صرف کاغذی پر ہونا چاہیے؟ کیا ہماری عدالت، پولیس، سیاست سب خاموش تماشائی بن جائیں کیونکہ مجرم کے والد کی اسمبلی میں 87 نشستیں ہیں؟ ایک رپورٹر نے سوال کیا، محترمہ لیلا آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں؟ وہ مسکرائی۔ لیلا جمال کی مسکراہٹ ایک ایسی مسکراہٹ جس کے پیچھے زخم بھی تھے، جبر بھی اور حوصلہ بھی۔ ہم نے اس کیس کو FIR درج ہونے کے 72 گھنٹوں کے اندر عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ DNA رپورٹ، CCTV فوٹیج اور متاثرہ خاندان کی مکمل قانونی معاونت العنکبوت دے رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ یہ ادارہ صرف ریپ یا تشدد کا شکار خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ اس ملک کے ہر کمزور کے لیے ہے جو طاقتور کے خوف سے مر جاتا ہے۔ وہ اب بھی اپنے مخصوص پرسکون انداز میں بول رہی تھی۔ ہم نے پارلیمنٹ کو درخواست دی ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ اور فیڈرل لیول پر مؤثر بنایا جائے تاکہ کسی 6 سالہ بچی کو انصاف کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا نہ لینا پڑے، اور حمزہ رحمان کو کٹہرے میں لانے کے لیے ہم ہدایت میں ریٹ پٹیشن داخل کر چکے ہیں۔ یہ کیس اب عوام کا ہے، یہ خاموش نہیں ہوگا۔ تالیاں بجنے لگیں۔ رپورٹرز نے کیمرے اپنی جانب گھما لیے تھے۔ ہلکے ہلکے سرد موسم کا آغاز کی ایک اور صبح اپنی باہیں پھیلائے اتری تھی۔ نرم دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر سامنے بیڈ پر بیٹھے دارم اصفہان پر پڑتی اپنے آنے کی خبر دے رہی تھی۔ کھدر کی کالی قمیض شلوار میں ملبوس، کندھے پر روایتی براؤن شال ڈالے، دبی سناٹے میں وہ کسی سنسان وادی کا باشندہ لگتا تھا۔ خود ساختہ تنہائی میں مقید بقا کی جنگ لڑتا وہ تھک سا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد آج بھی خطوط بکھرے تھے، وہی خطوط جو وہ سالوں سے عمل شہباز کے لیے لکھتا آیا تھا، جس کی خبر عمل کو بھی نہیں تھی۔ وہ جھلی خوشی سے مر ہی نہ جاتی اگر جان جاتی شہزادہ زمیزادی پر دل ہار گیا ہے، اور بری طرح ہارا ہے۔ سلونی سی وہ لڑکی جو سالوں اس کی محبت بھری ایک نگاہ کے لیے تڑپتی رہی تھی اور بالآخر کسی اور کی ہو گئی تھی۔ عمل شہباز پوری شان سے دارم اصفہان کی وادی دل کی مسند پر برجمان تھی۔ وہ دایاں ہاتھ دل پر رکھے شاید دھڑکنوں کا شور کم کرنا چاہ رہا تھا۔ عمل کی مسکراتی ہوئی تصویر اس کے ہاتھوں میں تھی۔ آپ کے پاس موسم کیسا ہے عمل؟ اس طرح خود سے بات کرتے کوئی اسے دیکھ لیتا تو پاگل ہی خیال کرتا۔ اسے خود بھی محسوس ہو رہا تھا اپنی تنہائی سے لڑتا بالآخر اس کا انجام یہی ہونا ہے۔ اس نے دھیرے سے تصویر سے جھانکتی اس کی خوبصورت آنکھوں پر لب رکھے۔ آپ کے دل کا موسم کیسا ہے؟ مضبوط انگلیاں نرمی سے تصویر کو چھوتی شاید اس کے نقوش محسوس کرنا چاہ رہی تھی۔ کتنی حسرت لی آنکھوں میں مجھے دیکھا کرتی تھیں آپ عمل، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں دارم ہاتھ بڑھائیں اور تھام لے مجھے، عمل آپ کی ہے۔ اور دارم اصفہان ہر بار اسی بے دردی سے ٹھکرا دیا کرتا تھا آپ کی محبت۔ دیکھیں عمل، میرے پاس آئیں، مجھے دیکھیں، میں تڑپ رہا ہوں۔ آپ کی آنکھیں، آپ کی ان آنکھوں میں اپنی محبت، اپنی حسرت دیکھنے کو تڑپ رہا ہوں۔ اونچا لمبا وہ مرد اس کی تصویر لبوں سے لگائے بچوں جیسے سسک رہا تھا۔ اس کی دلسوز سسکیاں ویران دیواروں سے ٹکراتی دم توڑ رہی تھیں۔ عمل آپ میرے پاس بیٹھتی کیوں نہیں اب؟ میں معافی چاہتا ہوں عمل، آپ کو یاد ہے کیسے بچپن میں ایک بار میں نے آپ کے بالوں سے پکڑا تھا اور آپ گر گئی تھی تو مجھے دکھ ہوا تھا آپ کی چوڑیاں ٹوٹنے کا، اور میں مارکیٹ سے آپ کے لیے جامنی رنگ کی چوڑیاں لے کر آیا تھا۔ دیکھیں، سمجھ نہیں آ رہی کیسے دوں آپ کو۔ وہ شاید خود بھی نہیں جانتا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے سینے پر سک کر روں، آپ سے گلے ملوں۔ جانتی ہیں عمل، جب سے آپ گئی ہیں جب سے میرے سر میں شدید درد ہے۔ اس نے یوں سر تھام کر بتایا جیسے وہ واقعی سامنے بیٹھی ہو۔ مجھے معاف کر دیں عمل، مجھے ہماری محبت کا قتل معاف کر دیں عمل۔ اب کی بار تصویر میں منہ چھپائے سرگوشی کی گئی تھی۔ وہ بین کر رہا تھا اپنے نقصان پر، دارم اصفہان کے حصے آئی خسارے کی گہرائی پر۔ دل دھڑک رہا تھا، بس دھڑکنوں کی شدت ہی تو بڑی تھی۔ کیا تھا جو آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا؟ یہ تو شاید اب مقدر تھا۔ اپنے سارے زخم سمیٹ لیے تھے اس نے، اس میں تو مہارت حاصل تھی دارم اصفہان کو۔ آنکھوں سے بہتے گرم سیال کو صاف کرتے اس کے لبوں پر ہمیشہ کی طرح وہی نرم مسکراہٹ آ گئی تھی جو اس کی ذات کا خاصہ تھی۔ اس نے تمام تر خطوط سمیٹ کر اس ڈبے میں ڈالے۔ اس میں آج کے لکھے ایک اور تازہ خط کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ ایک عرصے سے عمل کو انہی خطوط کے ذریعے باتیں کرتے آیا تھا، وہ باتیں جو عمل شہباز تک کبھی نہیں پہنچی تھیں۔ ایک نگاہ روشنی بھری، سرخ جوڑے میں ملبوس زیبا، وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی شہد رنگ زلفیں سنوار رہی تھی۔ ایک نظر آئینے میں نظر آتے اپنے حسین مکھڑے کو تکتی، غازی کی تیز دھاڑ اپنی شہد رنگ نین میں ڈالے، نو ارسلان آنکھوں میں شوق کا جہاں آباد کیے اسے یوں سجتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج لیلا اور جمال کے گھر انوائٹڈ تھے۔
لیلا نے انہیں شادی کی دعوت دی تھی جس کے لیے عزورہ بہت دلجمی سے تیار ہو رہی تھی۔ سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس وہ کھلتا گلاب ہی تو لگ رہی تھی۔ نور ارسلان کی نگاہیں تھیں یا اس کی چاہت، وہ دھیرے دھیرے سرخ پڑ رہی تھی۔ اپنی آنکھوں میں روشنیوں کو بھرتے نور ارسلان کے دل کے قافلوں کو لوٹتی ایک حسین نورسیدہ ہی تو تھی وہ جادوگرنی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ نور ارسلان کی سنگت میں نکھرتی حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے سورج جیسے سنہرے گیسو سورج مکھی کے پھولوں سے بھی زیادہ نشاط آور تھے اور ڈوبتے خورشید کی آخری روشنی بکھیرتی رنگوں کی طرح اپنا اثر دیکھنے والوں کی آنکھوں میں چھوڑ رہے تھے۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا، اس کے کندھوں پر تھوڑی ٹکائے اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش نظر انداز کر گیا تھا۔ عزورہ اب میک اپ سے اپنی گردن پر نظر آتے وہ داغ چھپا رہی تھی۔ وہ بہت نارمل تھی، اسے تو عادت تھی۔ نور نے سختی سے آنکھیں مینچیں۔ تو کیا میری محبت اب تک یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہو سکی آپ کو کہ ان داغوں کو میک اپ کی تہوں میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی گمبھیر آواز پر عزورہ کی تیزی سے ہاتھ چلتے ایک لمحے کو رکے۔ یہ داغدار وجود آپ باہر لے کر ساتھ چلتے اچھے نہیں لگیں گے نور۔ وہ خود اذیتی سے مسکرائی تھی۔ اس کی یہی مسکراہٹ، یہی اذیت تو نور ارسلان کو کن چھری سے ذبح کرتی تھی۔ دھیرے سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے، اس کی جانب جھکتے ان داغوں کی مسیحائی کی تھی۔ وہ شفا کی مانند اس پہ برسا تھا اور وہ اس کی محبت میں بھیگتی چلی گئی تھی۔ آپ کی مورت گلاب کے خمیر سے گوندی گئی ہے اور آپ لالگی جوڑا پہنے ایک گلاب کا پھول لگتی ہیں۔ بہت حسین، بہت خوبصورت مائی لیڈی۔ وہ کتنے مان سے اسے صرف اپنی کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھتی ہے نظم کیا ہے، میں اس سے کہتا ہوں خوبصورت گلابی لفظوں سے ایسا دلکش حسین منظر تراش دینا کہ پڑھنے والا خود اپنی آنکھوں میں سارا منظر گزرتا دیکھے۔ مگر فقط نظم یہ نہیں، اس کے وجود پر خوشبو بکھیرتے وہ دلکشی سے بول رہا تھا۔ وہ اپنے نازک نفیس چہرے سے کھیلتی ایک حسین لٹ کو بڑی ادا سے ہٹا کے کہتی ہے اور کیا ہے؟ میں اس کی جھک کر سخن اٹھاتی، ہنسی آنکھوں کی وسعتوں میں اترتا، اس کی ہنائی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کہتا ہوں نظم یہ ہے۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تھا۔ وہ فاتحانہ سا مسکراتی، نفیس ہاتھوں کی انگلیوں پر مہکتے ناخن کی نیل پالش کو دیکھتی ہوئی گداز لہجے میں پوچھتی ہے تو نظم یہ ہے؟ میں اس کے کانوں کے خوشگواریوں کو چھیڑتا ہوں۔ وہ میری انگلی کے شرارت پہ چھینپتی ہوئی خفیف لہجے میں پوچھتی ہے بتائیں بھی نا کہ نظم کیا ہے؟ میں اس کی تھوڑی پہ جھلملاتے سیاہ دل کو نظر میں ہزار سمتوں سے چومتا ہوں۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوں، ذرا سا اس کو قریب کر کے میں مسکراتے سے دھیمے لہجے میں بولتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کو چومتا، تھوڑی کے خم پر خم کرتا وہ نظم مکمل کر رہا تھا۔ حیا سے خود میں سمٹی لڑکی کہ مصرع بدن تمہارا بذات خود ہی بتا رہا ہے کہ نظم کیا ہے۔ وہ ایک بھرپور کہکہا سا اچھالتی ہے تو شام کے ملگجی اندھیرے میں جیسے خوشبو سی پھیلتی ہے، وہ شوق سا ایک حسین لمحہ میرے لبوں پہ اتارتی ہے۔ وہ میرے بالوں کو مہکی مہکی سی انگلیوں سے سنوارتی ہے اور شانے پر سر ٹکا کر خمار آمود بھیگے لہجے میں دھیمے دھیمے پکارتی ہے تو نظم یہ ہے۔ اس کی خوبصورت ہنسی جلترنگ کی مانند کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ نور نے محبت سے اس کی جانب دیکھا۔ اس گلاب زادی کو ہوتی ہر تکلیف نور ارسلان کو اپنے دل پر محسوس کرتا تھا۔ اس کی ہنسی نور ارسلان کو موسیقی جیسی خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ جی جناب، تو یہ تھی قسط نمبر 21۔ بہت لانگ قسط تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ نے پڑھتے ہوئے انجوائے کیا ہوگا۔ ناول اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، تو پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والے ایپیسوڈز بھی آپ انجوائے کر سکیں۔ خوش رہیں پیارے لوگوں۔